بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑے وہو یدعی الی الاسلام جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ کسی ظلم کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلے اس آیت کو سمجھنے کے لیے اظلمو کا لفظ دیکھتے ہیں۔ اظلمو ظلم سے ہے۔ ظلم بائی ڈیفینیشن کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی شے کو اس کے اصل سے ہٹا کر غلط جگہ پہنچا دینا۔ ایک اور اچھی ڈیفینیشن ہے المیل عن القصد، ہدف سے ہٹ جانا۔ جیسے مثال کے طور پر دعا کا اصل ہدف اللہ تعالیٰ ہے، مگر انسان اگر دعا کو کسی اور کے آستانے پر لے جائے تو یہ شرک ہے، اور شرک کو ظلم عظیم کہتے ہیں۔ یعنی انسان کی دعا کا اصل ہدف سے بہت دور نکل جانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ انسان کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے اس وقت بھی جب ابھی وہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، اپنی ماں کے اندر پل رہا ہوتا، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا خیال رکھتا ہے۔ یہی انسان بڑا ہو کر جاب انٹرویو سے پہلے کسی دعا کے لیے کسی قبر پر حاضری دے، کسی پیر فقیر کے پاس چلا جائے تو وہ دعا کو غلط جگہ لے کر پہنچ گیا۔ یقیناً اللہ الرزاق ہے، انسان کو پیدا ہونے سے پہلے رزق دیتا ہے، تو کیا وہ اب بندوبست نہیں کرے گا؟ اسی لیے ظلم کو گمراہی بھی کہتے ہیں، یعنی سیدھے راستے سے بہت دور نکل جانا۔ ومن اظلم کا مطلب ہوگا اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، اس شخص سے بڑھ کر دور کون، سیدھے راستے سے دور کون نکل گیا ہوگا۔ اب اس اسلوب کلام کو یعنی بات کرنے کے سٹائل کو اسلوب انشائیہ کہتے ہیں، سوالیہ انداز میں بات کرنا۔ جیسے میں کہوں کہ عامر سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا، یعنی عامر جھوٹ بولنے والوں میں میرے نزدیک سب سے بڑھ کر۔ سو ومن اظلم یعنی یہ شخص جس کے بارے میں اس آیت میں بات کی جا رہی ہے گمراہی میں ٹاپ پر ہے، بہت ہی زیادہ گمراہ۔ اس کے بعد ہے ممن افترا علی اللہ الکذب۔ سو افطرا کا مطلب ہوتا ہے اختلقہ، یعنی بہت کچھ بنانا، اور افطرا کے ساتھ جب جملے میں الکذب ہو تو افطرا الکذبہ کا مطلب ہوگا اختلق الکذب، بہت سا جھوٹ گھڑ لینا، من گھڑت باتیں بنانا، خود سے جھوٹ بنا کر پھیلانا تاکہ کسی کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا سکے، کسی کی حقیقت پر پردہ ڈالنا۔ لیکن یہاں کس کے بارے میں پروپوگنڈا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افترا علی اللہ الکذب، اللہ کے خلاف جھوٹ پھیلانا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ الکذب جھوٹ ہے کیا؟ پھر ابھی تک اس صورت میں ایمان والوں کی کمزوری کی بات ہو رہی تھی، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، یہ شروع کی آیات میں تھا۔ پھر رسول کو اذیت دینے، رسول کو رسول ماننے سے انکار کرنا، یہ ہے پچھلی آیات کا موضوع۔ سو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے سے کیا مراد ہے اور ان آیات کا ایک ربط کیا بنتا ہے؟ تو قرآن بہت سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ مفسر اس کے بارے میں اصول دیتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ اس کے قرآن کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بالکل اس جیسے الفاظ سورۃ کہف میں بھی موجود ہیں، مگر الکذب کی جگہ کذبن آیا۔ الکذب اور کذبن میں صرف ال کا فرق ہے۔ جیسے آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ پڑھے ہوں گے، اسم معرفہ خاص اور معین چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم نکرہ کسی عام اور غیر معین شے کے لیے۔ جیسے باہر ایک لڑکا آیا، یہ غیر معین ہے، مطلب کون سا لڑکا، مگر باہر عامر آیا، یہ معین ہے۔ سو عربی میں معرفہ بنانے کے لیے معین شے کے ساتھ ال آتا ہے، اور غیر معین کے لیے یعنی نکرہ کے لیے، نکرہ بنانے کے لیے بغیر ال کے۔ سو جب قرآن میں الکذب آئے تو اس کا مطلب ہے کسی خاص اور معین جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، اور کذبن کسی غیر معین جھوٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو مثال دیکھتے ہیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس طرح کے ہر عیب سے کہ اپنی ہی خلقت میں سے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا لے،
هو الغنی، اسے کسی بیوی یا بیٹے یا بیٹی کی ضرورت نہیں، وہ ان باتوں سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. اپنی بنائی شے میں سے کسی کو کیسے اپنا بیٹا بنا سکتا ہے؟ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ جاتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، سو آپ کہہ دیں کہ جو لوگ افطرا یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے. سو آپ دیکھیں کس جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک خاص معین جھوٹ کی. اتخذ اللہ ولدا، معین جھوٹ، سو الکذب کا لفظ ہے. ایک اور مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ، کل الطعام حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کا کھانا بنو اسرائیل کے لیے حلال تھا. انہوں نے اپنے فقہ میں خود کئی چیزوں کو حرام قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں ایسی چیز نہیں تھی، جیسے کہ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاؤ تورات اور پڑھو اس کو. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، سو جو تورات میں دیکھ لینے کے بعد بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. تو اب یہ کس جھوٹ کی بات ہو رہی ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کو، اشیاء کو حرام قرار دینا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کھانے سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ بھی منع. تو ایک معین جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، تو الکذب کے الفاظ آئے ہیں. سو آپ دیکھیں کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، یہاں پر بھی ایک خاص اور معین جھوٹ کی بات ہو رہی ہے. اب وہ جھوٹ ہے کیا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جھوٹ کے ذریعے. وہ جھوٹ اس صورت کے سیاق سے پتہ چلے گا، اس صورت کے کانٹیکس سے. آیات کو کبھی بھی آؤٹ آف کانٹیکس آپ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائیں گے. سو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آیت نمبر 6 میں، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزوں کے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے، تو جن لوگوں نے ان کی موجودگی میں نہ مانا، قالوا ھذا سحر مبین، اس وقت کے لوگ جو نہیں ماننا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ شخص رسالت کا جھوٹا دعویٰ کر ہے اور یہ معجزے بھی جادو ہے. فلما جاءہم بالبینات، جب احمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے عظیم معجزے قرآن کے ساتھ موجود تھے، تو وہ لوگ جو اس وقت نہیں ماننا چاہتے تھے، اپنے مفادات کی خاطر مشرکین مکہ میں سے، مدینہ کے یہود و علماء میں سے، انہوں نے عام لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص رسالت کا جھوٹا دعویٰ کر ہے اور یہ خود ساختہ کلام کو اللہ کا کلام کہہ ہے. سو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی رسول کو جھوٹا کہنا، اس کو دیے گئے معجزوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اسلام کو روکنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ پر جھوٹ گھڑنا کہا ہے، کیونکہ رسول خود نہیں آتا، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. معجزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں. سو جو ان کے خلاف کھڑا ہو، خود کو بھی اسلام سے روکے، لوگوں کو اسلام سے روکے، وہ رسول کے خلاف نہیں، وہ اصل میں اللہ کے خلاف کھڑا ہو. سو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کے رسول کو جھوٹا کہے، رسول کے معجزوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شک ڈالے، اپنے مفادات کی خاطر نہ صرف خود کو دین سے دور کرے بلکہ اپنے جھوٹے پروپیگنڈا سے لوگوں کو بھی دین سے روکے، اس شخص سے بڑھ کر کوئی اور ظالم ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اسے بھی موقع دیا جا رہا ہے اسلام کی طرف آنے کا. رسول اس کو بھی دعوت دیتا ہے اسلام کی، مگر وہ گمراہی پسند کرتا ہے اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر. تو اسلام ایک تو ہمارے مذہب کا نام ہے، جیسے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تو اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. اسلام لفظ کا مطلب ہے خود کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کرنا. اسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا، مرضی کے حوالے کر دینا. سو اب جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے کل کا کل اپنانا. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. دین کی کچھ باتوں کو مان لیا جو آسان لگی، جن پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی، ان میں اپنی مرضی کرنا شروع کر دی.
تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا خود کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی، یہ اسلام کا مطلب ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ کوشش کہ خود کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈالا جائے ہر انسان کی اپنی اپنی ہوگی، کیونکہ ہر انسان کی زندگی دوسرے سے مختلف ہے۔ جیسے کوئی شخص پیدائشی مسلمان ہے، بچپن میں ہی ماں باپ نے نماز قرآن پڑھا دیا، اب 40 سال کی عمر میں اس نے دین کو سنجیدہ لینا شروع کیا، قرآن کو پڑھا سمجھا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے لگا، خود کو بدلنے لگا، لیکن اس شخص کی کوشش اس دوسرے شخص سے مختلف ہوگی جو 40 سال کی عمر میں ابھی اسلام میں صرف داخل ہی ہوا ہے، ابھی نماز سیکھے گا، اس عمر میں ابھی وہ قرآن کی الف بے شروع کرے گا۔ سو اسلام یعنی خود کو اللہ کے حوالے کرنا، یہ اسٹرگل، یہ جد و جہد ہر کسی کی اپنی ہوگی۔ سو اب آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں ایسے شخص کا ذکر ہے جسے اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکائے، اس کی مرضی میں ڈھلنے کی کوشش کرے، اور جواباً یہ اللہ کے دین، اس کے رسول کے خلاف لوگوں کو بدظن کرے، یہ گمراہی پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو اس کے اس رویے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ واللہ لا یہدی، پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ الہادی ہے، ہدایت کے لیے تو رسول بھیجا تھا، ہدایت کے لیے تو قرآن دیا تھا، مگر جسے نہیں چاہیے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ بھی پھر ایسے گمراہی پر ڈٹے رہنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سو آپ دیکھیں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس رویے کے گمراہ شخص کے بارے میں ہر شے بتا دی، جو وہ کر رہا ہے، افترا علی اللہ الکذب، اللہ کے خلاف پروپوگینڈا، لوگوں کو دین سے روکنا، اور اصل میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اسے چاہیے تھا اللہ کے سامنے جھکتا۔ اور پھر اس رویے کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔